ایک بار ایک پریشان آدمی ایک گرو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، گروجی میں اپنی عادتوں سے بہت پریشان ہوں، میں کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن کچھ بھی کر نہیں پا رہا، کامیابی کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہوں لیکن اپنی عادتوں سے مجبور ہوں، اور سچ کہوں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کامیاب ہونے کے لیے میرے اندر کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان خوبیوں کے بارے جاننے کے لیے ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مہربانی فرما کر میری مدد کریں، مجھے کامیابی کا راستہ دکھائیں۔ گروجی نے کہا کہ جس طرح ہم بری عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہم نے اچھی عادتیں اپنا لیں تو ہم اچھی عادتوں سے بھی مجبور ہو جائیں گے، اور یقین مانو اچھی عادتیں بہت کچھ حاصل کروائیں گی، ہمیں زندگی میں ہمیں بہت آگے لے جائیں گی۔ تو آج میں تمہیں 10 ایسی کامیاب عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو تمہیں سب سے الگ بنا سکتی ہیں، تمہیں من چاہی کامیابی دلا سکتی ہیں، اور تم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پانا چاہتے ہو، بنانا چاہتے ہو، وہ تمہیں بڑی آسانی سے حاصل کر کے دے سکتی ہیں۔ میری باتوں کو بس یوں ہی سن کر بھول نہ جانا، بلکہ ان سب 10 کامیاب عادتوں کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا اور آہستہ آہستہ انہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جانا، کیونکہ یہ عادتیں نہ صرف تمہیں کامیابی دلائیں گی بلکہ ایک اچھا انسان بھی بنائیں گی، جسے دیکھ کر لوگ یہی بولیں گے کہ میں بھی اس انسان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو ان 10 کامیاب عادتوں میں سب سے پہلی عادت ہے صبح جلدی اٹھنے کی عادت۔ اگر دنیا کی کوئی کامیاب اور سب سے اچھی عادت جس کو ہر کامیاب انسان اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے، وہ ہے صبح سویرے اٹھنا، اپنی سستی پر قابو پا کر بستر کو چھوڑنے کی عادت۔ اگر تم سورج کی پہلی کرن سے پہلے بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو اور اپنے دن کو شاندار بنانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہو، تو یقین مانو پورے دن میں کوئی ایک ایسی مشکل، کوئی ایک ایسا چیلنج نہیں ہوگا جسے تم ہرا نہیں سکو گے۔ تمہارا صبح اٹھنا یہاں پر دکھاتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی ہمت، کتنا عزم ہے، تمہارا ارادہ کتنا پختہ ہے، تمہارے لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنا کتنا معنی رکھتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کا مطلب ہے زیادہ وقت، زیادہ طاقت، زیادہ کوشش، جو کہ تمہیں زندگی میں ہمیشہ دوسروں سے زیادہ ہی دلائے گی۔ اگر تم صبح دیر سے اٹھنے کی عادت سے پریشان ہو تو ہر دن صرف 5 منٹ جلدی اٹھنے کا رول بناؤ، اور کچھ ہی دنوں میں تم جلدی اٹھنا شروع کر دو گے۔ دوسری عادت ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے رہو۔ یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے جو ہر اس عظیم انسان میں پائی جاتی ہے جس نے اپنی زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہمیشہ اپنے کام کے بارے میں سیکھتے رہو اور سیکھتے رہو۔ ہم اس زندگی میں جتنا بھی سیکھتے ہیں وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں کام ضرور آتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے سپنوں کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سپنوں سے جڑی ہر ایک وہ بات جاننا چاہتے ہیں جو ان کے سپنوں کو حاصل کرنے کے راستے کو اور بھی آسان بنا دے۔ چاہے ایک لائن کا ہی علم کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ کچھ نیا سیکھو ضرور۔ دنیا میں علم کی کوئی کمی نہیں، لیکن جس فیلڈ میں تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہو، کوشش کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم کوئی ایسی چیز سیکھ جاؤ جو تمہیں اتنا حاصل کر کے دے دے جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، پر اس کے لیے تمہیں ہمیشہ ایک بچہ بن کر سیکھنا پڑے گا۔ کامیابی کی لسٹ میں تیسری عادت ہے بولو کم اور سنو زیادہ۔ ہمارے پاس 2 کان اور 1 منہ ہے، ایسا اس لیے تاکہ ہم سنیں زیادہ اور بولیں آدھا۔ سننے والے کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتے، سننے والے کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل ہی جاتا ہے۔ کم بولنے کا مطلب ہے کہ آپ کی انرجی کا کم برباد ہونا، لوگوں کے منہ زیادہ نہ لگنا، کسی کے سامنے ہلکا نہ بننا، کسی سے بے وجہ کی بحث نہ کرنا۔ کم بولنے اور زیادہ سننے والے لوگ بہت زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ جو شخص کم بولتا ہے اس کے اندر گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
جب کوئی شخص کم بولتا ہے تو وہ اپنے اندر اپنے من سے جڑا رہتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کے خیالات اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں جو کسی بھی منزل کو اپنے گھٹنوں تک لانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ کامیاب عادتوں کی لسٹ میں چوتھی عادت ہے اختلاف کرنا اور انکار کرنا سیکھو۔ ہم کوئی کٹھ پتلی نہیں ہیں جو لوگوں کی ہر بات پر ہاں جی کرتے رہیں۔ تم ایک الگ انسان ہو، تمہارے الگ سپنے ہیں تو تمہارے اصول بھی الگ ہی ہوں گے۔ تمہاری منزل الگ ہے تو تمہارا راستہ بھی الگ ہی ہوگا۔ اگر کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے۔ یہاں ضروری نہیں کہ جو طریقہ دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے وہ تمہارے لیے بھی کرے۔ اگر تم بھی اوروں کا ہی طریقہ استعمال کرو گے تو اوروں کی طرح ہی بن جاؤ گے۔ تم اس دنیا کے سب سے الگ انسان ہو، تمہارے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، اپنی بات رکھنے کا پورا حق ہے، اور نہ بولنے کا بھی۔ ہر اس کام کو، ہر اس بات کو جو تمہارے سپنوں، تمہارے گولز کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تمہارا دل دوستوں کے ساتھ گھومنے کو نہیں کر رہا تو انہیں منع کرنا سیکھو۔ اگر تمہیں کسان نہیں بننا، تمہیں بزنس کرنا ہے تو تمہارے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ تم اپنے گھر والوں کو بول سکو۔ دوستو، زبردستی زیادہ دنوں تک نہیں چلتی اور نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں منع کرنا سیکھو، کیونکہ منع کر کے تم کچھ وقت کے لیے دوسروں کی نظروں میں برا بن سکتے ہو، لیکن تم اپنی نظروں میں اور آنے والے وقت کی نظروں میں کبھی غلط نہیں بنو گے۔ پانچویں عادت ہے صحیح طریقے کا جوخم اٹھانا، رسک لینا۔ زندگی کا سب سے بڑا جوخم ہے کہ آپ کوئی جوخم ہی نہ لیں۔ اگر تم صحیح کام میں جوخم نہیں لے رہے تو تم اپنی زندگی کو جوخم میں، مشکل میں ڈال رہے ہو۔ آپ جوخم لے رہے ہو اپنی زندگی کو برباد کرنے کا، یا پھر وہیں اٹکے رہنے کا جہاں پر ابھی تم ہو۔ اپنے دل سے صحیح چیزوں کے لیے جوخم لینے کا ڈر ہٹا دو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے، میرا وقت برباد ہوگا، میرا پیسہ برباد ہوگا۔ دوستو، ایک انسان کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کے سفر میں صرف 3 چیزیں چاہیے: روٹی، کپڑا اور مکان، جسے پانا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ چلا بھی گیا تب بھی آپ کی زندگی گزر ہی جائے گی، لیکن آپ کا مقصد صرف سیف رہنا اور موت کے دروازے تک پہنچنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک جان باز کی طرح ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے، ہر چیلنج کو قبول کرتے ہوئے، زندگی کی ہر جنگ میں جیت کا تاج سر پر پہن کر، بوڑھے ہو کر موت کے دروازے تک پہنچنے میں ہے۔ صحیح چیزوں کے لیے جوخم لینا چاہیے، اس لیے جوخم لینا سیکھیں، مشکلوں کا مقابلہ کرنا سیکھیں، کیونکہ رسک لینے کا، جوخم لینے کا تمہیں کبھی بھی افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم نے رسک نہ لیا تو اپنے آخری وقت میں رسک نہ لینے کا آپ کو اتنا بڑا پچھتاوا ہوگا جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ چھٹی عادت ہے اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو اگلے 60 سال تمہارے ساتھ گزارنے والا ہے، اور وہ انسان تم خود ہو۔ تم اپنے آپ کو کتنا وقت دیتے ہو، تم اپنے ماضی کی غلطیوں سے کتنا سیکھتے ہو، تم اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرتے ہو، اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ کیا تم ہر دن 10 منٹ سکون سے اکیلے بیٹھ کر سوچتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ میں کہاں سے آیا تھا، ابھی کہاں ہوں اور آگے مجھے کہاں جانا ہے؟ تمہاری سب سے بڑی ضرورت، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اگر کوئی تمہیں صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے تو وہ تم خود ہو۔ اس لیے ہر روز کم از کم 10 منٹ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے ضرور نکالو۔ 10 کامیاب عادتوں کی لسٹ میں 7ویں عادت ہے فیصلے لینا سیکھو اور فوراً کام پر لگ جاؤ۔ ایسے کتنے ہی کام ہیں جنہیں تم آج تک ٹالتے آ رہے ہو، ایسے کتنے ہی فیصلے ہیں جنہیں لینا آج تمہارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن تم فیصلے لینا ہی نہیں چاہتے، انہیں ٹالتے رہتے ہو۔
ज्यादातर लोग फैसला ही नहीं ले पाते। इस काम को करना है या नहीं करना, इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना, कारोबार करना है या नौकरी करनी है। लोग फैसले ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। फैसले लेना सीखो। कोई भी फैसला ना लेने से बेहतर है कि कोई एक फैसला लो और उस फैसले को सही साबित करने की कोशिश करो। और जब एक बार कोई फैसला ले लिया तो फौरन काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे कामयाब लोग हैं, उनका फैसले लेने और उस काम को करने का वक्त बहुत कम होता है। और जिंदगी को बदल देने वाली 10 आदतों में से 8वीं आदत है, अपने टाइम को सही इस्तेमाल करना सीखो। वक्त एक ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक मखसूस रफ्तार के साथ। कभी भी उसके कम होने की रफ्तार आहिस्ता नहीं होती। वक्त पर किसी भी चीज का, किसी भी वाक़े का कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त एक ऐसी चीज है जिसके साथ सिर्फ तुम उड़ सकते हो, ना ही इसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही इससे आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। वक्त के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि वक्त के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वो जरूर कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। 10 कामयाब आदतों की लिस्ट में 9वें नंबर पर जो आदत है वो है हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोंदू ना बनो। रोने वाले इंसान को कोई पसंद नहीं करता, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता, ना ही उसके साथ कोई वक्त गुजारना चाहता है। क्योंकि हर शख्स की जिंदगी में अपने दुख, अपनी तकलीफें हैं। फिर क्यों वो बेवजह के दुख और तकलीफें अपनी जिंदगी में बढ़ाना चाहेगा। इसलिए अपने दुखों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। हो सकता है कि तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भुला दे। अब मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो, मुस्बत सोचो। ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 10 कामयाब आदतों की लिस्ट में जो आखिरी आदत है वो है कि एक जिम्मेदार इंसान बनो, दूसरों की मदद करने वाले बनो। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश करो, गरीबों का पेट भरो, लोगों के चेहरों पर हंसी लाने की कोशिश करो। एक कामयाब इंसान, सही मानों में कामयाब इंसान वो कहलाता है जब वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला करे, उनकी भलाई करने की भी कोशिश करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो, अपनी सोसाइटी में एक अच्छी मिसाल बनने की कोशिश करो। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये थी वो 10 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम एक कामयाब जिंदगी जी सकते हो, अपने और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो